بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، اردو جماعت ہشتم۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 4 کریں گے اور سبق نمبر 3 کریں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ پیج نمبر آپ 11 اوپن بچوں، پیج نمبر 11 پہ ہے سبق نمبر 3، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ سبق کا نام جو ہے وہ میر درد کے مشہور شعر کا پہلا مصرع ہے، تو میں آپ کو پورا شعر سنا دوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بچوں یہ کہ آپ معاشرے میں کیسے رہ سکتے ہیں، آپ حسن سلوک کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، آپ کو معاشرے میں رہنے کے آداب تو طریقے آ سکیں، پھر اس کے بعد آپ محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں، پھر اسلامی روایات سے آپ آگاہ کرتے ہوئے احترام انسانیت کی طرف راغب ہوں، پھر مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کے جذبات اپنے اندر آپ پیدا کر سکیں، اور اس کے علاوہ محاورے کے مفہوم اور ان کے استعمال سے آپ آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور اس سبق کے خاص الفاظ دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے اشرف المخلوقات، تمتما اٹھنا، اپاہج، بدرجہ اتم، ذو النورین، غنی، کروبیاں، دار فانی، گہوارہ، نذیر، نچھاور کرنا، نزا، مربوط، خوشنودی، خوشگوار۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ جب ہم زمین پر رہنے والے اپنے ارد گرد کے انسانوں پر مہربانی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہم پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کا خیال رکھیں گے تو کوئی ہمارا خیال رکھنے والا بھی موجود ہوگا۔ اس طرح کرنے کے فائدے کیا ہیں بچوں؟ اس طرح کہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں افراد معاشرہ جو ہے وہ حسن سلوک اور سخاوت اور ایثار کے جذبات ہمارے اندر موجود ہوں۔ دراصل جب ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل ہم اپنے ساتھ خود نیکی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے ساتھ کوئی ہم مہربانی کرنا، یہ نہیں کہ دوسروں پہ احسان کرنا، نہیں، بلکہ ہم اپنے آنے والے حالات کو درست راہ پر لا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کل ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو تو جن کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل ہماری مدد کریں، تو اس طرح ہم اپنی مدد خود کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈائریکٹلی ہم خود دوسروں کے ساتھ مدد کرتے ہوئے ہم اپنے ساتھ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے میں ایک پیرا کی ریڈنگ کروں گی، تو اس کے بعد آپ نے یہ خود ریڈنگ کرنی ہے، اور پھر میں آپ کو آگے بتاتی چلوں گی۔ آپ کو معلوم ہے نا، اس کتاب کے ساتھ آپ کو ایک اور کتاب بھی دی جاتی ہے، یعنی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، اور اس طرح آپ کے اردو کا کام تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے پیرا، اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ بچوں، یہ ساری وہی تمہید تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ پھر اس سبق میں اس وقت کا ذکر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابت کی باتیں ہیں کہ کس طرح وہ ہر وقت اسلام اور لوگوں کی مدد کرنے میں پہل ہوتے تھے، ہمیشہ پہل کرتے تھے، اور
ہمیشہ ان کی صحابت سے اسلام کو پھیلنے میں، اسلام کے غزوات میں اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مدد ملتی تھی۔ تو اسی چیز کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ اس شعر کے پس منظر میں تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ لے آئے تھے، اور ان سارے سامان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو پھر اس واقعے کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ڈھال دیا تھا۔ پھر اسی طرح جب اثار کا موقع آتا ہے تو جنگ یرموک میں بہت ساری، ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرا زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پہنچا تو وہ اس اثنا میں شہید ہو چکے تھے، اور اس نے واپس جب دوسرے کے پاس آیا تو دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، اور جب پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح کے جو ہمیں مثالیں ہماری تاریخ میں بھری پڑی ہیں، تو یہ بچوں ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہم بھی آنے والے وقت میں اور روزمرہ ہم اسی طرح کے اثار، اسی طرح کے حسن سلوک سے اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ اور اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کی تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں، کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، اپنے ہم تعلیم کی وجہ سے کسی دوسرے کی تعلیم میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے میں آپ کو ایک اور علامہ اقبال کا شعر سنا رہی ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ تھا جی آپ کا سبق جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا، مشق کا حل آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے بھی مل جاتے ہیں، لیکن آپ کی سلیبس میں ایک اور کتاب دیکھیے آئینہ اردو کے نام سے ہے، اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے انشائیہ طرز و موروضی و مشقی سوالات، یعنی کتاب کے اندر جتنی بھی مشق ہوتی ہے وہ تمام کی تمام کیا ہے، آپ کے اس آئینہ اردو میں موجود ہوتی ہے۔ تو اب آپ آئینہ اردو کو نکالیں اور اس کا پیج نمبر 34 اوپن کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ان میں الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی، پھر ہے کہ آپ نے سوالات کیسے کریں۔ بچوں آپ نے سب سے پہلے ہر سبق یا نظم جو بھی ہوتی ہے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال نظم ہو یا نثر ہو اس کا ضروری ہوتا ہے، اور ایک نثر کا خلاصہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خلاصے کو آپ اس وقت تک نہیں لکھ سکتے جب تک آپ سبق کو بہت اچھے طریقے سے نہ پڑھیں، پھر اس کے چیدہ جتنے نکات ہوتے ہیں ان کو ملا کر آپ اس کے خلاصے کی شکل دے سکتے ہیں۔ خلاصے کے بعد آپ مشقی سوالات کی طرف آئیں۔ مشقی سوالات میں آپ دیکھیں گے یہاں پیج نمبر 14 ہے بک کا، جبکہ وہاں پیج نمبر 40 ہے آئینہ اردو کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ تو
تو اس کا جواب ہے مدینہ منورہ میں سخت قحط تھا، لوگ پریشان تھے، ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ منورہ کے باہر پہنچے تو غلے کے تاجروں نے وہ اونٹ خریدنا چاہے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دگنے منافع کی پیشکش کی تھی۔ دوسرا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو دنیا میں اس کے لیے 1 دے گا اسے قیامت کے دن 10 گنا اجر ملے گا۔ تیسرا سوال ہے جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ جنگ یرموک میں کچھ صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، جب ایک شخص زخمی کو پانی پلانے لگا تو قریب سے دوسرے زخمی کی آواز آئی پانی۔ پہلے صحابی نے کہا میرے بجائے دوسرے زخمی کو پانی پلاؤ، پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس پانی لے گیا تو قریب سے تیسرے زخمی نے پانی کے لیے صدا بلند کی، دوسرے زخمی نے اس کی آواز سنی تو اس نے پانی پلانے والے کو اشارہ کیا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب پانی پلانے والا تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اتنی دیر میں وہ شہید ہو چکے تھے، وہ بھاگا بھاگا دوسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس کی روح بھی اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اور وہاں سے پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اگلا سوال ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی کوئی مشکل وقت آ ہی جاتا ہے، اگر ہم کسی کے مشکل وقت میں اس کی مدد کریں گے تو کل جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو وہ شخص بھی ہماری مدد کرے گا۔ دوسرے کی مدد کرنا اصل میں اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ یہ آپ کے سوالات ہو گئے ہیں، اور اب آپ نے یہ دیکھیں اگلا سوال ہے طالب علم ایک دوسرے کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، جیسے آپ طالب علم ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایسے کرتے ہیں طالب علم بہت سے طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک طالب علم اپنی ایک جماعت پاس کر کے اگلی جماعت میں جاتا ہے تو اپنی پرانی کتابیں ردی میں دینے کے بجائے کسی غریب طالب علم کو دے دے، اس طرح اسے نئی کتابیں خریدنا نہیں پڑیں گی۔ طالب علم پڑھائی میں اپنے دوستوں کی بہت مدد کر سکتا ہے، کسی سوال کو حل کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بچوں اس کا جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس حیثیت سے انسان دوسری تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اپنے لیے صرف جانور جیتے ہیں، انسان کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ محبت، رواداری، ہمدردی اور خلوص کا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسا رویہ دوسروں کے ساتھ روا رکھیں گے ویسا ہی رویہ بدلے میں دوسرے لوگ ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ ہماری اگلی جو ہے وہ آبجیکٹیو دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، پیج نمبر 15 ہے، یہ بک کا پیج نمبر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے 1000۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں حج کیا سارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی دوگنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا نصف مال، یعنی آدھا انہوں نے گھر میں رکھا تھا اور آدھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ان الفاظ کے معنی جو ہیں آپ لغت سے کر سکتے ہیں، جیسے کارآمد، مفید، خاطر خواہ، قابل ذکر، ایثار، قربانی، صحابت، فیاضی، اپاہج، معذور، اور نصیر کا مطلب ہے مثال۔ آگے آپ دیکھیے، اس سبق میں مختلف مقامات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجہ ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ نے ان کے معنی تحریر کرنے ہیں۔ خاتم النبیین، جن پر نبوت ختم ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات یعنی اس کائنات کے سردار، رحمت دو عالم یعنی دو عالم کے لیے رحمت۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں بھی آپ استعمال کریں گے۔ مخلوق، خالق، خوشگوار، ناگوار، بلند، پست، خشک، تر، صحابت، بہل، انسانیت، حیوانیت۔ آپ نے پھر کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان
ذُو نورین بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہ مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، درست۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، درست۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط جواب ہے۔ درست جواب ہے کر سکتا ہے۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، غلط۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، نظیر ملنا مشکل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر، بچوں یہ فتح مکہ نہیں تھی، یہ چونکہ ہجرت مدینہ تھی تو اس لیے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے تو یہ غلط تصور کی جائے گی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے حالی جگہ پر کریں گے۔ یہ آپ نے یہ سارا کام سبق پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے بچوں کہ آپ ہر سوال کے جواب میں آپ آئینہ اردو کو دیکھیں، بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بک پہ کی ہوئی ہیں تو آپ بھی ریڈنگ کرنے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابت کی بے مثال تاریخ رقم کی، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بچوں اس سوال کا جواب آپ کو آئینہ اردو سے بھی ملے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، یعنی ایک بیٹی کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا گیا ہے۔ پھر آگے ہے محاورہ۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، مثلا تاریخ رقم کرنا، نچھاور کرنا، روح پرواز کرنا، دار فانی سے کوچ کرنا، خاطر خواہ مدد کرنا، قسم کھانا، گھوڑے بیچ کر سونا، پانی پانی کرنا، پانی میں آگ لگانا، دال گلنا، خون سفید ہونا، مٹھی گرم کرنا۔ آگے جو یہ جملے دیے ہوئے ہیں ان میں جملوں کی آپ نے محاورات کی نشاندہی کرنی ہے۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس میں محاورہ شرم سے پانی پانی ہونا۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا، اس میں محاورہ بغلیں جھانکنے لگا۔ اباش لڑکے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی، خاک میں ملنا محاورہ ہے۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی، ڈکار تک نہ لینا محاورہ ہے۔ ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھانگ ڈال دی، رنگ میں بھانگ ڈالنا۔ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے، یہاں عید کا چاند جو ہے وہ محاورہ ہے۔ بچوں یہ تو آپ کے سبق سے متعلق تمام کام ہوا ہے۔ آگے ہے خط۔ نثر کی اقسام میں ایک اہم قسم خط بھی ہے۔ خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل بھی ہے اور دلی جذبات کے اظہار کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے، تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے اور مکتوب علیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے۔ خط کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: لکھنے کا مقام و تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام، مکتوب نگار کا نام، مکتوب نگار کا پتہ۔ خط لکھنے والے کا مقام و تاریخ صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب درج کی جاتی ہے۔ خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے اور خط لکھنے والے کا نام
خط کے آخر میں صفحے کے بائیں جانب لکھنا چاہیے۔ بچوں یہ آپ کا یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی خط کے بارے میں، یہ یاد کرنے والی باتیں ہیں، اور جو لکھنے والا تمام کام ہے وہ آپ آئینہ اردو سے دیکھ کر یا خود سے بھی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اپنی نوٹ بک پر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہوا اور آپ بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔